السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی یونانی۔ ایزی یونانی چینل میں آپ کا استقبال ہے دوستوں۔ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے ہمیات یومیہ کے اوپر جو آپ سے گفتگو کی تھی، یہ اسی کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں ہم نے بخارات کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیات یومیہ جو ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم نے اسباب بادیہ کے اکارڈنگ 3 گروہ میں تقسیم کر کے آپ کو بتایا تھا۔ ہم ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے دیں گے، تو آپ پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو تفصیل سے دیکھیں، یا اس کو دیکھنے کے بعد اس کو دیکھ لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہمہ فکریہ، یہ تیسری قسم ہے ہمہ یومیہ کی۔ مسلسل فکر اور غور کرنے سے دماغ اور اس کے اعصاب یعنی نروس سسٹم اور برین کے اوپر غیر ضروری بوجھ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے روح نفسانی میں تھکان پیدا ہو جاتی ہے، ٹائٹنس ہو جاتی ہے، جو حرارت غریزیہ کو کیا کر دیتی ہے؟ مشتعل کر دیتی ہے۔ یعنی حرارت غریزیہ جو ہماری جسم کے اندر طبعی حرارت ہے، اس کو یہ مشتعل کر دیتی ہے، ابھار دیتی ہے، بھڑکا دیتی ہے، اگریسو کر دیتی ہے۔ مستقل ہمارا کسی چیز کے بارے میں غور فکر کرنا، تو اس سے ہمارے جسم پہ، ہمارے دماغ پہ، ہمارے اعصاب پہ، نروس سسٹم پہ کیا ہے؟ غیر ضروری بوجھ پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے سبب کیا ہے؟ سبب وہی ہے وریڈ ہونا، کسی چیزوں میں کنفیوژن ہونا، یعنی فکر کرنا بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں، تردد کرنا، اس کے بارے میں کنفیوز ہونا، یہ سب اس کے اسباب غیر محدودہ ہیں۔ زیادہ زیادہ فکر کرنا، بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں کنفیوز رہنا، تجسس کرنا کسی کے بارے میں، تو یہ اسباب جو ہیں کیا ہیں؟ ہمہ فکریہ کو لاحق کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے اسباب ہیں جن کو مریض کے حالات سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہ مریض پھر آپ کو خود بتائے گا۔ علامات آپ کو اس کی کیا ملیں گی؟ ہمہ فکریہ کی چہرے پر فکر و تردد کے آثار آپ کو ملیں گے۔ چہرہ جو ہے زردی مائل ہوگا، فکر مند ہوگا، ایسا لگے گا کہ مریض کو سوچ رہا ہے، فکر میں ہے، کسی کنفیوژن میں ہے۔ نبض میں کیا ہے؟ اختلاف پایا جائے گا۔ پیشاب کا رنگ جو ہوگا وہ ناری ہوگا، اور بھوک کم لگے گی یا بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں کیا؟ سلیپ جو ہے متاثر ہوگی، نیند متاثر ہوگی۔ اصول علاج: مریض کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، اس کی فکر کو ختم کرنے کی تدابیر اختیار کریں گے۔ مریض کو ہم مسکنات دیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے نا، تو جس کی وجہ سے مریض مسلسل سوچتا رہتا ہے، فکر کرتا رہتا ہے، تو اس لیے مسکنات دیں گے، منومات کا استعمال کریں گے تاکہ نیند مریض کو آئے اور مریض کو کچھ آرام ملے۔ تو ہم اس کے لیے مکمل آرام کی تدابیر اختیار کریں گے، کیونکہ ایسے مریضوں کو اندر سودا کا ہے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملانخولیہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سودا کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، سودا کو خارج کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے مرکبات کا استعمال کرائیں گے جو منتج سودا ہوں، مخرج سودا ہوں۔ اس میں علاج میں ہم کیا دیں گے؟ معجون نجات 6 گرام دیں گے، اس کے بعد خمیر گاؤ زبان جدوار عود سلیب والا 6 گرام دیں گے، اور کس کے ساتھ؟ شربت احمد شاہی یعنی 25 ملی لیٹر 25 ملی لیٹر کے ساتھ ہم استعمال کرائیں گے۔ صبح و شام BD استعمال کرائیں گے۔ رات کو سوتے وقت یا دن میں جب نیند لانا مقصود ہو، رات کو سوتے وقت، رات کو یا دن میں جب بھی نیند لانا مقصود ہو، مریض کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم تخم خشخاش 3 گرام، سفید مغز، بادام، شیریں 3 گرام، اور نبات سفید یعنی شکر جو ہے 10 گرام پیس لیں گے، آپس میں مریض کو چٹائیں گے۔ اور یا پھر جو ہے قرص منبم 2 عدد ہم پانی کے ساتھ مریض کو استعمال کرائیں گے، اس سے اسے نیند آ جائے گی، جس کی وجہ سے اسے آرام ملے گا، اور سوچنے اور غور فکر کرنے کے اس کے یہ غور فکر کم کرے گا۔ ہمہ یومیہ کے اندر ایک قسم ہمہ غضبیہ ہے، یعنی مریض اس کے اندر غیظ و غضب اور غصہ کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے روح نفسانی اور روح حیوانی، جو ہمارے جسم میں روح نفسانی یا روح حیوانی ہے، وہ بدن کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر پریشانی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں حرارت غریزیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اشتعال ہو جاتا ہے۔ ہمہ یومیہ کے اندر سب میں جو ہماری طبعی حرارت ہے اس کے اندر اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھا ہوا اشتعال کیا ہے؟ پورے جسم میں بخار کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں اسباب کیا ہوں گے؟
اسباب وہی ہیں، غیظ و غضب، کسی چیز کا غصہ ہونا، کسی چیز کی وجہ سے غصہ ہونا، غضب کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے ام غضبیہ کے سبب بنتی ہیں۔ علامات کیا ہوں گی؟ چہرہ سرخ و تمتمایا ہوا ملے گا، آنکھیں سرخ ملیں گی، پیشاب سرخ ملے گا، اس پیشاب میں قدرے جلن ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جلن ہوگی، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ملے گا، ضغط الدم ہوگا۔ اعصابی تحریک کی وجہ سے عضلات کی حرکات میں غیر معمولی اضطرابی کیفیت ہوگی، یعنی اس کے اندر نروس سسٹم زیادہ اسٹیمولیٹ ہوگا، جس کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ عضلاتی کیفیت میں مبتلا ہوگا، یعنی ہاتھ پیر چلائے گا اور کبھی ہاتھ مسلے گا، پسینہ آئے گا، پیاس کی شدت ہوگی، تو یہ تمام علامات ملیں گی۔ اس کا اصول علاج کیا ہے؟ غیظ و غضب اور غصے کو دور کریں گے، مریض کو سمجھائیں گے اور اس کی جسمانی اور اس کی نفسیاتی جو ہے آرام کے لیے ہم تدابیر اختیار کریں گے، اس کو غصے دور کرنے کی جو بھی تدابیر ہوں گی وہ اختیار کریں گے۔ ٹھنڈے شربت پلائیں گے، خصوصاً مسکن صفرا دواؤں کو استعمال کرائیں گے، کیونکہ صفرا اس کے اندر کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ علاج میں ہم غیظ و غضب والی بات جو ہوگی، یعنی مریض کی کاؤنسلنگ کریں گے، غصہ اس کا دور کرائیں گے، مریض کو ایسے مشاغل کی طرف، ایسے کاموں کی طرف متوجہ کریں گے جس سے اس کی طبیعت بہل جائے، گیم کھلائیں گے، کہانیاں سنائیں گے، اس کو ہنسانے کی کوشش کریں گے، اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر غصے کی وجہ سے ماحول کا اثر ہو تو مریض کو اس ماحول سے الگ کر دیں گے، مریض کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے، ٹھنڈے پانی سے اس کا ہاتھ منہ دھلائیں گے، کوئی بھی طریقہ اپنائیں گے جس کی وجہ سے مریض کا غصہ کم ہو جائے۔ تو اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہو تو نیم گرم پانی سے غسل بھی کرا دیا جائے گا، اور سر و سینے پر سندل اور کافور کا ضماد بھی لگا دیا جائے گا، تاکہ ٹھنڈک ملے اس کے دل کو، جس کی وجہ سے اس کا غصہ کم ہو اور کیا ہے؟ بخار کم ہو جائے۔ اندرونی طور پر ہم کیا استعمال کریں گے کھانے کے لیے؟ اندرونی طور پر ہم لال تمر ہندی 5 تولہ پانی میں نکال کر شربت انار شیری 50 ملی لیٹر یعنی 50 ml، شربت سندل 50 ملی لیٹر، شربت سیب 50 ملی لیٹر، یہ سب ملا کر کے اس کو پلائیں گے۔ یہ ہمہ ساری ہے، ہمیات یومیہ کی یہ 5ویں قسم ہمہ ساری ہے۔ بیداری کی زیادتی کی وجہ سے اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص جب بہت زیادہ جاگتا ہے جس کی وجہ سے نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے، زیادہ جاگنے کے اثرات جسم پر وہی ہوتے ہیں جو زیادہ کثرت کی ایکسرسائز کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اعصاب میں تھکان پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نفس کی ان اختیاری حرکات کے نتیجے میں روح نفسانی کیا ہو جاتی ہے؟ متاثر ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان جب زیادہ جاگتا ہے، اسی وجہ سے زیادہ کسرت کرتا ہے، تو زیادہ جاگنا بالکل حرکت کے مشابہ ہوتا ہے، تو نفس کی اس کی اختیاری حرکات کے نتیجے میں روح نفسانی کیا متاثر ہوتی ہے۔ نیز بدن کی رطوبت اصلیہ جو ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو رطوبات ہیں وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر زیادہ جاگنے سے خشکی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں حرارت غریزیہ جو طبعی حرارت ہماری ہے اس کے اندر اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ بیداری کی رودات ملے گی، سبب وہی ہے۔ علامات کیا ہے؟ نبض اس کے اندر ضعیف ملے گی، صغیر ملے گی، بول جو ہے اس کے اندر مقدر ملے گا، ناری ملے گا۔ کبھی کبھی بیداری کی علامات آنکھوں سے ظاہر ہوگی، آنکھوں میں گڈھے ملیں گے، چہرے پر تھکان کے اثرات ملیں گے، مریض میں چستی پھرتی اور تازگی کا فقدان ہوگا، یعنی مریض جو ہے سست پڑا رہے گا، چستی اس کے اندر نہیں ہوگی، تازگی نہیں ہوگی، ڈل پڑا ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی مریض کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں گی، دماغی کام کرنے میں اسے دقت پیش آئے گی، اسے کنفیوژن رہے گا بہت سی چیزوں میں۔ تو یہ سب علامات کیا ہے؟ حمہ ساری میں ملتی ہیں۔ اصول علاج کیا ہے اس کا؟ بیداری کے سبب کو دور کریں گے، مریض کو ذہنی اور جسمانی آرام پہنچائیں گے، اس کو رات میں ایسا ماحول مہیا کریں گے تاکہ نیند آ جائے، لائٹ زیادہ نہ ہو، جہاں پر خوشگوار ماحول ہو۔ تو اسی طریقے سے خوشبودار اور روغنیات استعمال کرائیں گے، مرطب روغنیات استعمال کرائیں گے، خوشبودار روغنوں سے سنگھائیں گے، سر پر مالش کریں گے، بارش شربت پلائیں گے، ٹھیک ہے۔ زود ہضم لطیف اور مرطوب غذائیں کھلائیں گے، جلدی ہضم ہونے والی لطیف غذائیں اور مرطوب غذائیں کھلائیں گے، تاکہ بدن میں یبوست جو ہے، خشکی پیدا ہو رہی ہے یا جو رطوبت اصلیہ کم ہو رہی ہے اس کا اضافہ ہو جائے۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہ بخار جو ہے، علاج میں ہم کیا کریں گے؟
مریض کو آرام اور سکون پہنچائیں گے، ایسے ماحول میں ڈالیں گے جس سے مریض کو نیند آ جائے، ٹھیک ہے۔ مریض کے سر پر روغن بنفشہ ہے، ٹھنڈے روغنیات جو ہیں، روغن بنفشہ ہے، روغن نیلوفر ہے، روغن کدو ہے، روغن کاہو ہے، روغن خشخاش ہے، مسکن روغنیات استعمال کریں گے، کسی ایک روغن کی مالش کریں گے اور اس کی خوشبو چھوائیں گے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو مریض کو ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کرا سکتے ہیں۔ کھانے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر 25 ml، شربت سیب 25 ملی لیٹر، شربت خشخاش 25 ملی لیٹر کو برف میں ٹھنڈا کر کے بار بار پلائیں گے۔ غذاؤں میں زود ہضم غذا ہے، لطیف ہے، مرتب غذائیں کھلائیں گے، مرتب غذائیں جیسے کہ دہی ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، لوکی ہے، کدو ہے، اس سب چیزوں کا استعمال کریں گے۔ دوستوں یہ تھے ہومیات یومیہ پر کا سیکنڈ پارٹ۔ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔